بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی ایک چھوٹی سی نظم ایک نوجوان کے نام پیش کرنے کی آج سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اکثر اس کی تشریح بھی کروں گا اور اشعار بھی پڑھوں گا، لیکن اس موقع کی رائے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے ایک قطعہ سن لے میرا کہ رات گھس بیٹھی ہے آنگن کے گھنے پیڑوں میں۔ رات گھس بیٹھی ہے آنگن کے گھنے پیڑوں میں، اپنے جذبوں کی تمازت سے سویرا کر لے۔ رات گھس بیٹھی ہے آنگن کے گھنے پیڑوں میں، اپنے جذبوں کی تمازت سے سویرا کر لیں۔ بستیوں سے یہ اندھیرے نہیں چھٹنے والے، بستیوں سے یہ اندھیرے نہیں چھٹنے والے، او صحرا میں کہیں جا کے بسیرا کر لیں۔ بستیوں سے یہ اندھیرے نہیں چھٹنے والے، او صحرا میں کہیں جا کے بسیرا کر لیں۔ یہ اقبال کی نظم ایک نوجوان کے نام ہے۔ اقبال ایک مصرع شاعر تھا۔ انگریز دور میں یہ پیدا ہوا جب کہ غلامی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ یورپ کی تعلیم کے بعد اس کے اندر ایک زبردست قسم کا یہ شعور پیدا ہو گیا کہ مجھے بھی اپنی قوم کی آزادی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک مقام پہ اقبال نے شاعری چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اپنے دوست سر عبد القادر سے کہا کہ یار یہ کیا فضول ہے، میں نہیں اس کے بعد شاعری نہیں کروں گا، کوئی اور کام کروں گا۔ تو عبد القادر نے کہا کہ نہیں اقبال، آپ کو شاعری نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا وصف دیا ہے، بہت بڑی قوت دی ہے، اس سے کام لیں اور شاعری نہ چھوڑیں۔ لیکن یہ بضد تھا، بہرحال دونوں کی تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، اور فیصلہ یہ کیا کہ پروفیسر آرڈن صاحب کے پاس چلتے ہیں، جو وہ مشورہ دیں گے وہ کریں گے۔ تو پروفیسر صاحب کے پاس پہنچے تو اللہ بھلا کرے، اللہ اس کی روح کو بھی مغفرت فرمائے، اس نے اقبال کو یہ مشورہ دیا کہ نہیں اقبال، آپ کی شاعری میں قوم کے لیے ایک زندگی کا پیغام ہے، اپنی قوم کی تربیت کریں، انہیں آزادی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو اللہ نے تجھے بھرپور قسم کا ایک وصف دیا ہے، شاعری کا ایک قوت دی ہے، اسے ضائع مت کریں اور اس سے اجتناب نہ کریں۔ تو چنانچہ اقبال نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ اب چونکہ وہ ایک ریفارمر تھا، قومی شاعر تھا، اس کے سامنے نوجوان جو ہے یہ ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں سب نوجوانوں کے آتے ہیں، ہاتھوں آئے ہیں۔ آج کے 20ویں صدی کے دور کے جو انقلابات ہیں، فرانس کا جو انقلاب تھا، روس میں جو لینن کے ہاتھوں انقلاب برپا ہوا، اور 20ویں صدی کے آخر میں جو آخری عشرے میں نہیں، آخری سمجھو چوتھائی میں جب ایران میں انقلاب برپا ہوا مولانا خمینی صاحب کے ہاتھوں، تو وہ بھی اسی کے ہراول میں بھی نوجوانی ہے، نوجوانی ہوتا ہے، یہ عرصہ حیات وہی ہے جس میں انسان کچھ کر گزرنا چاہتا ہے۔ تو اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ نوجوانوں سے خطاب بھی کیا ہے، انہیں نصیحت بھی کی ہے۔ کہیں بیٹا کا خط وہاں لندن میں ملتا ہے تو اس سے جاوید کے نام لکھ دیتا ہے، اور جاوید کے نام جو لکھتا ہے وہ بھی نوجوانوں سے ہی مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پھر ایک اور بانگ درا میں بڑی مشہور نظم ہے اقبال کی، وہ بھی نوجوانوں کے نام ہے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو یہ سارا پس منظر بیان کرتے ہوئے میرا مقصد یہ ہے کہ اقبال نوجوانوں سے بہت توقع رکھتا ہے۔ اقبال کی شدید خواہش تھی کہ اس قوم میں بھی انقلاب برپا ہو اور یہ قوم بھی آزادی سے ہمکنار ہو۔ تو یہ
اسی سلسلے میں یہ ایک نظم ہے ایک نوجوان کے نام، جس میں اقبال بڑے دکھ سے کہتا ہے کہ تیرے صوفے افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح آسانی۔ یہ واقعہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ گھر میں چارپائی نہیں تھی تو جاوید جو ہے چھت پہ سو گیا زمین پہ ہی۔ اقبال کو پتہ چلا تو اس نے بہت پیار کیا بچے کو، اور یہ فرمایا کہ بیٹے میں بچوں سے یہی، نوجوانوں سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ بے نیاز ہو جائے، بے نیازی سے اپنا زندگی گزاریں اور کسی چیز کو اپنا کمزوری نہ بنا دیں۔ تو یہ صوفوں کا فرنگی ہونا اور پھر قالین ایرانی بچھانا گھروں میں، یہ عیاشی کے سمبل ہیں، عیاشی کی علامات ہے، جس سے جوانوں کے اندر ایک انقلابی روح جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے، تڑپ نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح آسانی۔ یہ تمہاری طرح آسانی سستی جو ہے، اس سے میں لہو روتا ہوں، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے کہ تم مسلمان قوم کے نوجوان ہو، نونہال ہو، آپ پہ آزادی حاصل کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، قوم کو بام عروج تک لے جانے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور انگریز کی غلامی سے جو 250 سال سے ہم پہ مسلط ہے، وہاں سے نکلنی ہے، اور پھر اس کے بعد ہندو کی غلامی سے بچنے کے لیے تمہیں ایک نئے ملک کی، ایک علیحدہ خطے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ایک ہراول کے طور پہ جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ نوجوانوں نے کرنا ہے۔ تو یہ عیاشی کے یہ ماحول جو ہے اسے اجتناب برتو۔ تو ساتھ کہتا ہے عمارت کیا ہے، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ یہ عمارت، دولت مندی اور بھئی یہ شان و شوکت، امیر خسرو یہ ایرانی بادشاہ تھا، اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ یہ اس کی بھی شان و شوکت اگر تم کو مل جائے تو کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغنائے سلمانی۔ حالانکہ ضرورت جو ہے انقلاب کے لیے، تعمیر کے لیے، وہ جناب علی مرتضیٰ جیسا زور ہونا چاہیے، قوت ہونی چاہیے، جس طرح وہ بہادری سے بے نیاز ہو کر موت سے لڑتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، بلکہ ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ علی موت پہ گرتا ہے یا موت علی پہ گرتی ہے۔ یہ ہے زور حیدری۔ جگہ جگہ اقبال نے اپنی شاعری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس وصف کی بیان کیا ہے، تعریف کی ہے، اور حضرت سلمان فارسی اس شخص نے اسلام کے تک پہنچنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہونے کے لیے بڑی سخت محنت کی، بجائے بڑی مشکلات سے گزرا، اور یہ فارس کا رہنے والا تھا، اجمی تھا، تو پھر بھی وہ مسلمانی کے دور میں بھی جو ہے یہ وہ ابھی سارے تعصبات نہیں ختم ہوئے تھے، عرب و عجم کا تعصب جو تھا یہ مسلمانوں میں خاصا راسخ تھا۔ تو اس کو اپنانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ سلمان انا اہل بیت ہی، کہ بھائی یہ میرے گھر کا فرض ہے، اسے فارس کا نہ سمجھو، اس سے اس حوالے سے تعصب نہ رکھو، یہ سمجھو یہ میرے گھر کا فرض ہے، اپنا لیا اس کو۔ یہ ہے استغنائے سلمانی۔ بڑا صبر تھا، حلم تھا، ثابت قدمی تھی اس شخص میں، کہاں ایران، پتہ نہیں کہاں کہاں قید میں رہا، یہودیوں کے ہاتھوں بکا، اور پھر حضور تک پہنچ گیا یہ شخص، تو مسلمان ہو گیا، اور پھر ساری زندگی اس نے بڑی انکساری سے اور بڑی عاجزی سے اور بڑی محبت اور استغنا سے اس شخص نے زندگی گزاری۔ تو نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، یہ جو استغنا ہے نا، یہ صبر، شکر، حلم، بردباری اور ثابت قدمی، یہ آج کی تہذیب تمہیں نہیں سکھا سکے گی۔ یہ نئے تہذیب جو ہے یہ تو خود اپنے ہاتھ سے، اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی۔ تمہاری تہذیب تمہارے ہی ہاتھ سے خنجر، تمہارے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ، نہ پائیدار ہوگا۔ تو یہی یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ڈھونڈ اس چیز کو، اس کو
یورپ کے ایوانوں میں یا یورپ کی تہذیب میں سے نہ ڈھونڈ کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. مسلمانی کی جو معراج ہے، بلندی ہے، جو عروج ہے، وہ مجھے اس صبر اور حلم میں ہی ملا ہے، اسی استغنا میں ملا ہے. راضی بے رضا رہنا، جھک جانا، تسلیم کر لینا. میں نے اسی دن خودی کے مدارج میں بھی یہ کہا تھا کہ پہلی منزل عطایت ہے، اور عطایت میں ساری عبادات آ جاتی ہیں. اللہ پہ یقین، اس کے رسولوں پہ یقین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن یا دیگر انبیاء اور رسل کی جو کتابیں آئی ہیں سب پہ ایمان لانا، یہ عطایت اور یہی تسلیم و رضا کی منزل ہے. اور جب اس منزل سے گزرتا ہے کوئی شخص تو پھر اس میں استغنا آ جاتا ہے، صبر، حلم اور شکر کرنا آ جاتا ہے اسے. تو مجھے یہ تہذیب حاضر کی تجلیات میں نہیں یہ چیز ملے گی. جتنا مرضی اس کے خوگر ہو جائے آپ، یہ تمہیں ملے گا تو تمہیں یہ بس گھر سے ہی ملے گا. یہ استغنا تمہیں اپنے ہی گھر سے، اپنی تہذیب سے ملے گا. اور یہی مسلمان کی معراج ہے، معراج مسلمانی اسی میں ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اب پھر جوانوں کا ذکر ہے کہ بھائی عقاب بہت بڑا تیز پرندہ ہے، شکار کرتا ہے، بلندیوں سے زمین پہ چلتی ہوئی چیونٹی بھی دیکھ لیتا ہے، بڑا برق رفتار ہے یہ. جب اس کی روح جوانوں میں بیدار ہو جائے گی نا تو نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو پھر ان کو یہ زمین کا ماحول جو ہے یہ راس نہیں آتا، بلکہ ان کی بلند فکری پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر. یہ آسمانوں پہ اپنی بلندی ڈھونڈتا ہے، اسلاموں پہ اپنی منزل ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے، ستارے جس کی گھر دے رہا ہو وہ. یہ مسلمان کے جو معراج ہے وہ کائنات شناسی ہے، اپنے ماحول سے نکل کے بلندی کی طرف دیکھنا اور باقی کائنات کے بارے میں اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کرنا، اس کی اتھا کو جاننے کی کوشش کرنا. اور اسی سے سائنسی علوم پیدا ہوں گے، اسی سے مسلمان جو ہے ٹیکنالوجی بھی دنیا میں آگے بڑھیں گے. یہ وہ وصف ہے جو جہاں شناسی کا ہے، جہاں کو پرکھنے کا، ٹٹولنے کا، پوسٹ مارٹم کرنے کا جہان کا. تو یہ مسلمانوں کو عقابی روح جو ہے نا، یہ جب ان میں پیدا ہو جائے گی، جیسے عقاب بلندیوں پہ اڑتا ہے نا، پھر مسلمانوں کی نظر جو ہے یہ بھی بلندیوں پہ ہوگی اور آسمانوں میں وہ اپنی منظر ڈھونڈے گا. وہ نہ ہو نا امید، مایوس نہ ہو بھائی. نا امیدی زوال علم و عرفان ہے. علم اور عرفان کا یہ زوال پیدا ہو جاتا ہے جب آدمی مایوس ہو جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو علم یہ ظاہر ہے جو ہم پڑھتے ہیں، سائنس ہے اس میں دیگر عمرانی علوم ہے، لیکن ان علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ جب بندے میں عرفان پیدا ہو جاتا ہے، معرفت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک علم حاصل کرنے کی ایک لذت اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، عشق پیدا ہو جاتا ہے، تو اس منزل کو عرفان کہتے ہیں، عرفانی. ایک دفعہ ایک بہت بڑا عرب تھا، سلطان ابو السعید ابو الخیر. اس کی حکیم صدائی، یہ بھی بہت اپنے زمانے کا عالم فاضل تھا. اقبال نے افغانستان کے جب وہ یاد دیکھنے کے لیے افغانستان میں سیر کے لیے گیا تو وہاں حکیم صدائی کے مزار پہ ایک بڑی لازوال نظم لکھی ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے حکیم صدائی کے مزار پہ رکابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے ممبر کی، کہ وہ معراج، کہ وہ حلاج کی سوری کو سمجھے ہے مقام اپنا. لمبی نظم ہے، کسی دن اس پہ بھی گفتگو کریں گا اللہ نے وقت دیا تو سلطان ابو السعید ابو الخیر کی گفتگو ہوئی حکیم صدائی سے. حکیمی بھی دانائے راز تھا، بڑی بڑی حقیقتوں کا ذکر فرما رہا تھا وہ. تو سلطان ابو السعید سنتا رہا، یہ عارف آدمی تھا. میں تھوڑا سا فرق بتا رہا ہوں کہ علم اور عرفان میں کیا فرق ہوتا ہے. تو حکیم جو ہے وہ اپنے علم کے موتی بکھیرتا رہا. تو آخر میں سلطان ابو السعید ابو الخیر نے کہا کہ حکیم، آج تو دانی من می بینم
کہ جس چیز کو تم جانتے ہو نا بھائی، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. جاننے اور دیکھنے کا جو درمیانی فاصلہ ہے یہ عرفان تک پہنچنے کا فاصلہ ہے. اسی منظر سے گزر کے آدمی معرفت کی دنیا میں جاتا ہے، عرفان کی دنیا میں جاتا ہے. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کا، یہ دعا کرتا ہے اقبال. بڑی عقل حاصل کر لی میں نے. ٹھیک ہے، علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے. لذت شوق کی لذت بھی پوری ہوتی ہے اور دیدار کی نعمت بھی حاصل ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ علم کی حد سے اوپر اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو علم جو ہے یہ لفظ شناسی ہے. لفظوں کے بل پہ یا لفظوں کی کانٹ چھانٹ اور اس کی در و بست سے علم حاصل بھی ہوتا ہے، کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، کسی بھی شعبے کا ہو. لیکن ان لفظوں کی شکل کو جاننا جو ہے یہ عرفان ہے. ایک انگریز مفکر تھا، بلکہ عارف آدمی تھا، لارڈ بیٹس. وہ کہتا ہے ایک دفعہ میں نے اپنے عالم رویا میں، معرفت کی دنیا میں نے لفظ جو ہیٹرڈ ہے، نفرت، اس کی شکل دیکھ لی. تو وہ کہتا ہے یہ شکل مجھے اتنی کری اور نظر آئی، اتنی بدصورت نظر آئی، یہ نفرت لفظ کی شکل ہیٹرڈ کی، کہ میں نے عہد کر لیا کہ میں زندگی بھر یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا. کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے آپ سے نفرت ہے، آپ سے ہیٹرڈ کرتا ہوں. یعنی یہ لفظوں کی شکل جان لینا جو ہے، اس کا عرفان حاصل کر لینا، اس کی نظر میں آ جانا، یہ معرفت کی منزل ہے، یہ عرفان کی منزل ہے. ٹھیک ہے، تو آنچ تو بھی دانی من بھی بینم، کہ بھائی تم جو جان رہے ہو، جو بیان کر رہے ہو، وہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. تو دیکھنا اور بیان کرنا یہ دو مختلف کیفیات ہیں. اور معراج جو ہے علم کی یہی ہے کہ آدمی دیکھنے کی منزل تک پہنچے، اس میں ساری لذت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، تو نا امید ہو بھائی، نا امیدی نہ کر، مایوس نہ ہو، کیونکہ نا امیدی جو ہے یہ زوال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. جن کو امید ہوتی ہے، جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ پھر اللہ کی قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں. اور یہ میں نے اس دن خودی کے مدارج میں یہ عرض کیا تھا کہ نیابت الہیہ وہ ضبط نفس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. اللہ انہیں نظر آتا ہے. وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہوں. تو یہ اللہ کو دیکھنا اور اللہ کے ساتھ باتیں کرنا، یہی استغنا ہے اور یہی معرفت ہے اور یہی عرفان ہے. ٹھیک ہے، تو امید جب آدمی چھوڑ دیتا ہے، یہ ساری منزلیں اسے چھن جاتی ہیں. اور جب وہ امید پہ قائم رہتا ہے تو پھر اسے یہ ساری منازل جو ہیں، یہ ساری معرفت جو ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اسے مالا مال کر دیتا ہے. کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، اللہ اسے اپنا رازدان بنا لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ خود بھی کہتا ہے کہ جو مجھ سے دور جاتا ہے جاتا رہے، لیکن جو اپنا رخ بدل کر میری طرف آتا ہے تو پھر جتنی تیزی سے وہ میری طرف آتا ہے، میں اس سے زیادہ تیزی سے اس کی طرف جاتا ہوں. ویسے بھی اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنے انسان سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ کائنات میری انسان جو ہے یہ ضائع ہو جائے، وہ تو اسے اپنا قرب دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آخری شعر اب اس نظم کا جو ہے وہ یہ ہے: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کسی بادشاہ کے محل پہ، اس کے قصر پہ یہ تیرا منزل نہیں ہے کہ تو اس پہ بیٹھ جائے اور اس پہ جا اپنا متعارف کرائے اپنے آپ کو کہ دیکھو جی مجھے بادشاہ سے میری کتنی تعلق ہے، کتنا میرا قرب ہے، اور یہ ہے وہ ہے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ قصر سلطانی کتنا اونچا ہوگا. تو عقاب بن، شاہی بن،
تاکہ تیری منزل آسمانوں پہ ہو۔ شاہین ایک بہت تیز ترار پرندہ ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے احسان دانش مرحوم نے بتایا تھا کہ صاحب یہ عقاب کی مادہ کو شاہین کہتے ہیں، اور یہ بہت تیز اڑتی ہے۔ اس کی سپیڈ جو ہے، رفتار جو ہے 1000 میل گھنٹہ ہے، 1000 میل فی گھنٹہ۔ اور یہ درختوں پہ نہیں بیٹھتا یہ پرندہ، یہ ایک پہاڑ سے اڑے گا اور دوسرے پہاڑ پہ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بسر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ یہ گھر نہیں بناتا، یہ کو پہاڑوں پہ ادھر ادھر کہیں اپنے انڈے ونڈے دے لیتا ہے اور وہیں بچے پیدا کر لیتا ہے۔ یہ تو اقبال نے اسے اپنا درویش کہا ہے کہ پرندوں کہ جہاں کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال نے شاہین کو، عقاب کو پرندوں کی دنیا کا درویش کرا دیا ہے، اور اپنے مومن سے اس کی تشبیہ قائم کی ہے۔ بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اقبال کو شاہین کیا پسند ہے، یہ تو گوشت خور پرندہ ہے، یہ تو زندہ شکار پکڑتا ہے، کھا لیتا ہے، اسے چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ لیکن اقبال اس وصف کے حوالے سے نہیں اس کی اپنا آئیڈیل بناتا، بلکہ اس کی بہت ساری ایسی عادات ہیں، بہت سارے ایسے وصف ہیں جو ایک مومن کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مومن بھی گھر نہیں بناتا۔ ہر ملک ملک کے باس کے ملک خدائے باس، دنیا کا ہر ملک ہمارا ہے اس لیے کہ ہمارے خدا کا ہے۔ وہ قید مقامی کا قائل نہیں ہے، مومن کی یہ وصف ہے۔ بے نیاز بھی ہوتا ہے، تیز رفتار بھی ہوتا ہے، بلند پرواز بھی ہوتا ہے، تیز نگاہی بھی مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کا وصف ہے۔ اقبال یہ شاہین بھی بلندیوں سے زمین پہ چیوٹی چلتی دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھوکا مار جائے لیکن کسی کا مارا ہوا شکاری اڑا فضاؤں میں، کرگس اگر سے شاہی وار، شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے یہ کہ مجاہد کی ادا اور ایک ملا کی ادا میں بہت فرق ہے، لیکن پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ اب نوجوان نسل جو ہے، یہ میرا خیال کرگس لفظ جو ہے ان کے لیے بڑا عجیب ہی ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا پرندہ تھا جو گوشت خور تھا، لیکن یہ مردار کھاتا تھا۔ جہاں بھی کوئی جانور ضائع ہوتا تھا، مرتا تھا، یہ سینکڑوں کی تعداد میں اڑاتے تھے۔ لیکن جو ہی یہ 1908 کے یہ ہمارے ہاں دھماکے ہوئے انڈیا میں اور ہمارے میں، تو یہ پرندہ ختم ہو گیا میرا۔ میں نے ایک دفعہ لاہور سے کراچی تک کا سفر گاڑی میں کیا، اور جا کے کیا کہ شاید کسی خطے میں مجھے پاکستان میں یہ پرندہ نظر آ جائے، لیکن نہیں آیا، یہ ختم ہو گیا۔ انتہائی انسان دوست پرندہ تھا یہ، کہ اب جگہ جگہ یہ مرے ہوئے جو ہے جانور نظر آئیں گے، بدبو آئے گی۔ ہمیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم اسے گڑھا کھود کے زمین میں پھینک دیں، مہینوں تک اس کی سڑکوں کے کنارے بو اٹھتی ہے۔ یہ شعور ہی نہیں ہم میں۔ یہ چند گھنٹوں میں وہ جانور چٹ کر کے اڑ جاتے تھے یہ پرندے، بلندیوں پہ اڑتا ہے یہ۔ وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ یہ شاہین بھی بلندی پہ اڑتا ہے، عقاب یہ کرگس بھی اڑتا ہے، لیکن یہ شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا۔ کرگس کو شکار زندہ نہیں ملتا، یہ عقاب کی قسمت پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں تیرا نشے منکسر سلطانی کے گنبد پر، مسلمان نوجوان کو کہتا ہے کہ تیری یہ شان نہیں ہے کہ تو کسی بڑے بادشاہ کے اونچے محل پہ بیٹھ جائے، اس کی مڈیر پہ بیٹھ جائے، چھت پہ بیٹھ جائے۔ تو شاہین ہے، اور تو اپنا بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں پہ کر۔ یہ دو زندگی کے کردار جو ہے اقبال کو بہت پسند ہے، اور فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اقبال کا آئیڈیل یہ دو انسان ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی منشا کو یہ زمین پہ پورا کرتے ہیں، سخت محنتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی آہنی وصف ہوتا ہے ان کا۔ ہم گھروں میں رہنے والے لوگ اتنے محنتی نہیں ہیں، نہ ہم میں وہ قہری ہے، نہ ہم وہ جرأت رندانہ ہے یا محنت کا وہ وصف ہے
جتنا ان لوگوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی مشکل ہے. انہیں کھانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، رزق کمانے کے لیے بہت محنت. میلوں تک پہاڑ سے نیچے آ کے وہ پانی لے کے جاتی ہیں ان کی عورتیں بھی، مرد بھی. وما علینا الا البلاغ المبین.